لوہا کھانے والے انسان سے لے کر 33,000 فیٹ الٹیٹیوڈ سے بغیر پیراشوٹ کے گر کر بچنے والی خاتون تک آج ہم 4 ایسے ایکسٹرا آرڈنر ہیومنز کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے میڈیکل سائنس کو لاجواب کر رکھا ہے۔ تو پہلے کی طرح شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، میشیل لوٹیٹو کا تعلق فرانس سے ہے۔ دیکھنے میں لگتا تو یہ بالکل نارمل ہے، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی وہ کام کیے ہیں جس کا کوئی نارمل انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی ہاں، یہ دنیا کے واحد ایسے شخص ہے جو میٹل لوہا کھاتے ہیں، اور میٹل بھی کوئی سمپل فارم میں نہیں بلکہ نوکیلے اور تیزدار والے پیسز۔ جب یہ 9 سال کے تھے تب پہلی بار انہوں نے میٹل کھایا تھا، اور صرف 16 سال کی ایج میں یہ پبلک میں بھی یہ کارنامے کر کے دکھاتے تھے۔ پہلے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید یہ ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن میٹل کھانے کے بعد کئی بار ان کے ایکس رے کیے گئے جس سے میٹل کے پیسز کو ڈائجسٹیو ٹریک سے گزرتے بھی دیکھا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ میشیل کا سٹومک لائننگ حد سے زیادہ سٹرونگ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے، اور اس کنڈیشن میں یہ روزانہ 900 گرام میٹل کو آسانی سے ہضم کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی صرف پبلک اپیرنس میں 18 بائسیکلز، 15 سپر مارکیٹ ٹرالیز، 6 شینڈلیئرز، 2 بیڈز، 7 ٹی وی سیٹ، 500 میٹر کے سٹیل چین اور ایک پورا کا پورا جہاز بھی کھا کر دکھایا ہے۔ جی ہاں، سیسنا 150 ماڈل کا پورا جہاز کھانے میں میشیل کو پورے 2 سال لگے تھے۔ ان کا میٹل کھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرتے ہیں اور پھر منرل آئل یا پانی کی مدد سے اس کو نگلتے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیلی 900 گرام میٹل کھانے سے ان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور آج تک ایسا کرنے سے ان کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ میشیل کو گینیز بک نے بھی سٹرینجسٹ ڈائٹ کھانے کا ورلڈ ریکارڈ دے رکھا ہے، پر سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ میٹل کھانے والے کو ویسے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اصلی نارمل کھانا کھاتے ہیں تو ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ 1997 میں انہوں نے میٹل کھانا بند کیا، اور اس کے چند ہی سالوں کے بعد وہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ نمبر 3، ڈاکٹرز یہ کیس اپنے کیریئر میں پہلی بار دیکھ رہے تھے جب اس چائنیز خاتون کے سر پر بکری کے سین نکلنا شروع ہوئے۔ چائنا کی ہینان پروونس میں 101 سال کی زینگ رائفنگ نامی اس بڑی اماں کی ساری زندگی بہت نارمل انداز میں گزری، لیکن 100 سال کی ایج میں ان کے ماتھے پر ایک سخت گٹلی نکلنا شروع ہوئی۔ ایک ہی سال کے اندر یہ حیرت انگیز طور پہ 6 سینٹی میٹر لمبا ایک سینگ بن گیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ماتھے کی دوسری سائڈ پہ بھی ایسی ہی ایک اور گٹلی نکل رہی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ سینگ اسی میٹیریل کا بنا ہے جس سے انسان کے نیلز ناخن بنتے ہیں، لیکن یہ بکری کی طرح انسان کے ماتھے پر کیسے نکلے یہ میڈیکل سائنس ابھی تک سمجھ نہیں پائی۔ نمبر 2، 1985 میں ایک کلیف ویئرنگ نامی اس شخص پر ایک عجیب وائرس نے اٹیک کیا۔ اس وائرس نے ویئرنگ کے نروس سسٹم پہ حملہ کیا، اور تب سے لے کر یہ اپنے برین میں نئی میموری سٹور نہیں کر سکتے۔ اس بیماری کو میڈیکل ٹرمز میں ایمنیسیا کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے واحد ایسے شخص ہے جو صرف 7 سیکنڈ سے زیادہ کچھ بھی یاد نہیں رکھ پاتے۔ بات کرو تو 1-2 سینٹنس کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہیں، لیکن جب نوالا منہ میں جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں کہ کیا کھا رہے ہیں۔ بیماری سے پہلے ان کو اپنی زندگی کی صرف چند چیزیں ہی یاد ہے۔ ان کو اپنے بچے تو یاد ہے، لیکن ان کے نام نہیں۔ معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ ان کو اپنی دوسری بیوی ہی یاد نہیں۔ وہ جب بھی ان سے ملتی ہے تو یہ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے یہ ان کی پہلی ملاقات ہے۔ کلیف ویئرنگ نے اپنے کیریئر کا آغاز میوزیشین سے کیا تھا، اور یہ ایک پیانو آرٹسٹ ہے۔ ڈاکٹرز کے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ بے شک یہ 7 سیکنڈ سے زیادہ کچھ بھی یاد نہیں رکھ پاتے، لیکن یہ پیانو کی ٹون آج بھی بلا جھجک صحیح طرح بجا سکتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے بجایا تو ویئرنگ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ ہسٹری میں ایمنیسیا کا اتنا ورسٹ کیس آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ اور اب نمبر 1، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے
کہ 33,000 فیٹ کی ہائٹ سے کوئی بغیر پیراشوٹ کے گرے اور پھر زندہ بچ جائے۔ اوشن میں گرنے سے شاید بچ بھی جائے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے زمین پر گرنے کی۔ ویسنا وولووچ جو 33,000 فیٹ یعنی قریب 10,000 میٹر کی ہائٹ سے پلین سے گری اور بغیر پیراشوٹ کے زندہ بھی بچ گئی۔ یہ سب ہوا کیسے اور آخر اتنی اونچائی سے گرنے پر یہ زندہ کیسے بچ گئی؟ اس کے پیچھے بھی بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ 26 جنوری 1972 کو JAT یوگوسلیو ایئر لائن کا ایک جہاز سویڈن سے سربیا جا رہا تھا۔ اس جہاز میں 23 سالہ ویسنا ایز اے فلائٹ اٹینڈنٹ جاب کر رہی تھی۔ اس فیلڈ میں ان کو صرف 8 مہینے ہی ہوئے تھے۔ آج کے دن اصل میں ان کی چھٹی تھی، لیکن ویسنا نامی ایک دوسری فلائٹ اٹینڈنٹ سے ان کا نام مکس ہو گیا اور قسمت ان کو چھٹی والے دن بھی ڈیوٹی پر لے آئی۔ دوپہر کے 4:01 پر جیسے ہی جہاز چیک ریپبلک کے اوپر پہنچا تو اچانک اس کے لاگیج ایریا میں زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ ایک بم بلاسٹ تھا جس نے جہاز کے 2 نہیں بلکہ 3 ٹکڑے کر دیے۔ اس وقت جہاز اپنے ہائیسٹ الٹیٹیوڈ پہ فلائی کر رہا تھا۔ 33,000 فیٹ اتنی اونچائی پر ٹیمپریچر مائنس میں اور آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ جیسے ہی جہاز کے ٹکڑے ہوئے تو کیبن کا پریشر ختم ہو گیا اور کرو سمیت سارے پیسنجر جہاز سے باہر کھینچتے چلے گئے۔ ویسنا کی خوش قسمتی تھی کہ وہ جہاز کے پچھلے حصے میں ڈرنگ ٹرالی کے پیچھے پھنس گئی، جس کی وجہ سے وہ لو پریشر زون میں ڈرگ نہ ہو سکی۔ تیزی سے نیچے کی طرف جاتا جہاز کا پچھلا حصہ اتفاق سے گھنے درخت اور برف کے اوپر جا گرا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ویسنا کی جان بچ گئی۔ اس کہانی میں صرف ایک اتفاق نہیں تھا بلکہ کئی اور بھی ہے۔ جس شخص نے ویسنا کی چیخیں سنی وہ ایک ریٹائرڈ میڈک تھا جس نے ریسکیو ورکرز کے پہنچنے سے پہلے ہی ویسنا کو فرسٹ ایڈ دے دی۔ اس حادثے میں ویسنا کے جسم کی ہر ایک ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ شروع کے 3 دن کوما میں رہی، لیکن 10 مہینوں کے بعد حیرت انگیز طور پہ اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اتفاق سے کریش کے وقت ویسنا کا بلڈ پریشر لو تھا، جس نے ان کا دل پھٹنے سے بچا لیا۔ اچھی قسمت بولے یا پھر ایکسٹرا آرڈنری انسان، ویسنا کو سب سے زیادہ ہائٹ سے بغیر پیراشوٹ کے گرنے اور پھر زندہ بچ جانے پر گینیز بک نے ورلڈ ریکارڈ بھی دے دیا تھا۔ کریش کے بعد 34 ایئر کی زندگی گزارنے کے بعد 2016 میں 66 ایئر کی ایج میں ویسنا کی نیچرل موت ہو گئی۔ امید ہے سنو ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔